اللہ تعالی نے قرآن کریم سورۃ التحریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، خود بچو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ سے جس کے اندر انسان اور پتھروں کا ایندھن ہوگا، ایسی بھڑکنے والی آگ، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی قوا انفسکم واہلیکم نارا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جائے، برائی سے بچ جائے، نافرمانی نہ کرے، احکامات کی پابندی کرے تو بندہ آگ سے بچ گیا۔ اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کا اپنے گھر والوں کو حکم دے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے گھر والوں کو منع کرے۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے، خود بھی بچے اور گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچائے، خود بھی احکامات کی پابندی کرے اور گھر والوں کو بھی احکامات کی پابندی کا حکم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر والا ہے، گھر کا نگران، جس کو راعی کہا جاتا ہے، یہ نہ سوچے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں اور میرے سے کوئی سوال جواب نہیں ہے، میں گھر کا سربراہ ہوں، جو چاہے کرتا رہوں اور جو چاہے سکھاتا رہوں، ایسے نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر راعی سے، الرجل الراعی، ہر راعی سے اپنے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ راعی نگران صاحب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، سوال ہوگا ہاں بھئی اپنے بچے کی کیا تربیت کی تھی؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تجھے حکم نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کی پابندی کر۔ تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پیسے کے پیچھے دوڑاتا رہا۔ لا نسألک رزقا، ہم نے بتایا نہیں تھا ہم آپ سے رزق کا، پیسے کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمایا رزق تو ہم نے دینا آپ کو، آپ ہمیں پیسہ کما کے دکھا رہے ہو۔ والعاقبۃ للتقوی، متقی اور تقوی والے کے لیے ہی اچھا انجام ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صاف بات سمجھا دی کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگیں گے، رزق ہم دیں گے، آپ خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی پر لاؤ، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بچے کی تربیت کے بارے میں، والدین کے حقوق کے بارے میں صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اولاد کا والدین پر کیا حق ہے؟ والدین کی کیا ذمہ داری ہے اولاد کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اچھا نام رکھیں اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، اس کا اچھا نام رکھیں اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس دنیا جیسے چل رہی ہے یہ ویسے ہی چل رہی ہے، یہ ویسے نہیں چل رہی، یہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس خالق کے نظام کی ہمیں پابندی کرنی پڑے گی، اس کے احکامات کی پابندی کرنی پڑے گی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی پڑے گی۔ نہیں کرو گے تو پھر وہ راعی نگران سے میدان حشر میں سوال ہونا ہے، تو نے اپنے گھر والوں کی کیا فکر کی تھی؟ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا ہاتھ پوری پلیٹ کے اندر گھومتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی جہاں سے دل کرتا ہے ہاتھ اٹھائے کھا لیتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ، او بچے اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ کے کھا، کل بیمینک دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک اپنے آگے سے کھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بچوں کی تربیت کی ہے، تو یہی تو مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ دوسرے مذاہب آج خاندانی ماحول سے محروم ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ ان کے مذاہب نے ان کی اصلاح کی تربیت کی فکر نہیں کی۔ ان کو معیشت، دولت، پیسہ، کاروبار اور بس اسی چیز کو ان کی زندگی میں رکھا۔ اگر ان کی زندگی میں تبلیغ، اصلاح، معاشرت، خاندان، فیملی سسٹم، پیار، محبت، الفت، اخلاقیات، لین دین، رشتہ داریاں اگر سب کچھ بتایا ہوتا تو آج یورپ کی عورتیں ایک فیملی کو نہ ترستی۔ آج یورپ کی عورتیں فیملی تو دور کی بات ہے، اپنے خاوند کو ترس رہی ہوتی ہیں۔ جب نظام نہیں ہے نا، جس عورت کا جی چاہے جس مرد کے ساتھ چلی جائے، جس مرد کا جی چاہے جس عورت کے ساتھ چلا جائے، تو فیملی سسٹم ختم ہو گیا نا۔ کیونکہ فیملی سسٹم چلتا ہے جب بیوی کہتی ہے کہ میرے لیے فلاں چیز لے کے آؤ۔ اب خاوند ملازم تو نہیں ہے نا، کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا، میری نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھو نا میں نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالی نے یہ مذہب اسلام نے جب یہ نظام پیش کیا، اب خاوند بیوی کی بات سنتا ہے۔ جب اس نظام کو ماننا ہی نہیں ہے تو بیوی کیا اور خاوند کیا؟ پھر تو صرف ایک شہوت اور ہوس پجاری ہوگی، وہ پھر وقتی ہوتا ہے۔ آج پھر ذلت اٹھا رہے ہیں۔ کئی واقعات اس طرح کے آتے ہیں، بیرون ملک سے فلاں عورت آئی اور فلاں لڑکے کے ساتھ شادی کر رہی۔ کیوں؟ وہاں وہ نظام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، وہ سسٹم نہیں ہے، وہ اصول اور قانون نہیں ہے جو اسلام نے پیش کیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی، اسلام نے جو اصول اور قانون پیش کیے انسان کی کامیابی اور سکون کے لیے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حضرت انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کی گود، حشر، دنیا ختم ہونے تک، فنا ہونے تک اسلام نے سارے اصول بیان فرمائے۔ کس لیے؟ کہ بندہ جو ہے وہ پرسکون زندگی گزارے، اصول کے ساتھ زندگی گزارے۔ اب جس مذہب کا اصول اور قانون ہی نہ ہو، اس میں سکون کہاں ہوگا؟ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی ادارہ ہے، فیکٹری ہے، سکول ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، نظام کے تحت چلتی ہے نا۔ آپ حضرات کو نہ پتا ہو کہ جمعہ کی نماز 12:45 بجے ہے، یہ نظام ہے نا۔ آپ بات سن سکیں گے؟ آپ پہنچیں گے مسجد میں؟ نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ نظام کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک انگریز نے کہا کہ یہ جو کائنات ہے، یہ ایک دفعہ دھماکہ ہوا، ساری کائنات بن گئی۔ تو آگے سے ایک مسلم سکالر اس نے کہا یہ تو ہم مان لیں گے کہ آپ کہتے ہو کہ کائنات جو ہے وہ دھماکہ ہوا اور ساری خود بخود بن گئی، کوئی بنانے والا نہیں۔ آپ یہ بتاؤ، جب دھماکہ ہوتا ہے ہر چیز پورے نظام کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ جب دھماکہ ہوتا ہے کیا ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ ہوتی ہے یا بکھر جاتی ہے؟ بکھر جاتی ہے۔ تو یہ جو سورج اپنی ترتیب سے چل رہا ہے، چاند اپنی ترتیب سے چل رہا ہے، زمین اپنی ترتیب سے چل رہی ہے، ہر سال دسمبر فروری میں آ کر سردی پڑتی ہے، جون جولائی کیوں نہیں پڑ رہی؟ یہ نظام اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا قرآن پاک کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ سَرْمَدًا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے رات کو دن کے پیچھے لگا دیا، قیامت تک لگی رہے گی، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ النَّهَارُ وَاللَّيْلِ، کہ دن کو رات کے پیچھے لگا دیا۔
دن کو رات کے پیچھے، رات کو دن کے پیچھے، یہ نظام اللہ تعالیٰ فرما رہا قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہا۔ مرج البحرین یلتقیان، یہ سمندر جو بہ رہے ہیں، کوئی سمندر ایک دوسرے کے ساتھ، دو سمندر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں مرکز ہے پانی کا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ النجم والشجر یسجدان، یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اقتربت الساعہ وانشق القمر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ایک دن آنا ہے چاند بالکل پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ کب آنا ہے؟ آج کیوں نہیں پڑ رہا؟ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ یہ جو مذہب اسلام ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو اصول کے تحت حضرت انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، کہ جب اصول کے ساتھ دنیا سمجھ آئے گی، اصولوں کے ساتھ چلے گی، تو پھر بندے کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ اب ایک بندے نے صبح کو کام پہ جانا ہو، اچانک رات کو جانا پڑ جائے، مشکل ہوتی ہے کہ آسانی؟ مشکل ہوتی ہے، نظام خراب ہو گیا نا، نظام بدل گیا۔ اللہ نے انسان کے سکون کے لیے یہ نظام بنایا، اور اسی نظام کا حصہ ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ اولاد کی تربیت اس نظام کا حصہ ہے۔ یہ نہ سوچو ہم آئے دنیا میں، ہم مر گئے تو قصہ ختم، نہیں، یہ نسلیں چلتی ہیں، نسلیں چلتی ہیں، اس سے انسان کا وقار برقرار رہتا ہے۔ خاندانی فطرتیں ہوتی ہیں، اگر ہم اپنی فطرت پر اسلامی محنت نہیں کریں گے تو پھر ہماری اولاد نیک نہیں ہوگی، ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت کی ہے۔ آپ بتائیں ہماری مجلس کے اندر کوئی یہاں گانا بجا سکتا ہے؟ یہاں مسجد میں کوئی گانا بجا سکتا ہے؟ وہ ہماری مجلس میں کوئی گانا نہیں بجا سکتا، ہم نے تو کہا بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر کوئی کیسے بدتمیزی کر سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تو اتنی پاک تھی، اس کے باوجود آپ کیوں آداب سکھا رہے ہیں؟ اپنی امت کو بتانے کے لیے۔ تربیت زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے، تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نواسے، صدقہ کا مال آیا، کھجوریں اس میں تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، پھینک دو پھینک دو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو منہ سے نکال دی۔ میں تجھے نہیں پتا ہم سادات ہیں، صدقہ نہیں کھاتے۔ تربیت ہے نا، اپنی اولاد کو حرام نہیں کھانے دیا، حلال کا انتظام کیا ہے۔ جب بھی رزق کماؤ یہ نیت رکھو کہ میں اپنی اولاد کے پیٹ میں وہ ڈالوں جو کل کو میری قبر کے اندر میرے پیچھے پہنچنا ہے۔ اگر حرام ڈال رہا ہوں تو وہ عذاب پہنچے گا، حلال کھلا رہا ہوں تو نیکیاں صدقہ جاریہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی اور دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مذہب اسلام نے انسان کی بھی فکر کی اور انسان کے مستقبل کی بھی فکر کی۔ انسان صاحب زندگی گزاریں گے، کیسے گزارنی ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا، اور آنے والے وقت میں جو اس کی اولاد ہے اس کو کیسے پروان چڑھانا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم خود بھی دین کی تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم سکھاؤ، خود بھی آداب سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی آداب سکھاؤ۔